بھائیو آیت نمبر 58 اور 59 یہ بہت کریٹیکل آیات ہیں، ان کے اوپر ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے۔ ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے جنت کے حوالے سے میں اکثر آیات سے ویسے ہی گزر جاتا ہوں، اس لیے کہ اب اس پہ لادہ سے اگر ڈسکشن کی جائے تو بہت ٹائم چاہیے۔ جنت کی لالچ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کی نشانی سورہ سجدہ میں بتائی ہے کہ وہ اللہ سے طمع اور خوف دونوں رکھتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں جنت کی اور خوف رکھتے ہیں جہنم سے بچنے کا۔ اس حوالے سے اگر آپ نے احادیث پڑھنی ہونا تو صحیح مسلم میں جو آخری جلد میں جا کر کتاب الجنہ چیپٹر آتا ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان، وہ آپ پڑھیں۔ اور اس سے بھی بہتر ہے مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں ایک جنت کے اوپر چیپٹر ہے جس میں آلموسٹ مسلم شریف کی وہ ساری حدیثیں کور ہیں، اس کے علاوہ بھی بخاری، ترمذی، ابو داؤد سے بھی جنت کی صفات کیا ہیں، وہ ساری نعمتیں۔ اور خصوصاً جتنے کنوارے ہیں نا، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ان کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ پڑھیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہاں سے تو کئی کنوارے مر بھی گئے ہیں جوانی کے اندر بھی، لیکن آخرت میں کہیں نہ رہ جائیں۔ یہاں کسی کو عورت مل بھی جائے تو ویسے جنہوں نے ملی ہے نا، اتنے سوکھے نہیں ہوتی زندگی، شادی تو پہلے ہی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی جو آپ کی کامیابی ہے نا، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور وہاں کی جو عورتیں ہیں نا سر، وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گی، اس لیے ان کی نیت کریں۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر جو 58 ہے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو امانتیں ہیں نا ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو جس سے امانت لی ہے اس میں خیانت نہ کرو، اس کی امانت اس کو واپس کرو۔ ایک یہ ہے کہ جس کی جو پوسٹ ہے نا، جو اس کے لیے ڈیزرونگ بندہ ہے، اس کے حوالے وہ امانت کرو، یعنی حکمران ایسا ہو جو حکمران بننے کا اہل ہے، اس کے حوالے وہ امانت کرو۔ ایک بندہ پیشے کے اعتبار سے سائنٹسٹ یا انجینئر ہے ہی نہیں ہے اور آپ اسے وفاقی وزیر بنا دیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا، تو یہ غلط ہے، وہ اس کا اہل نہیں ہے، اس کے حوالے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو اہل لوگ ہیں، یعنی جو کریکٹر والے لوگ بھی ہوں، ان کی وہ فیلڈ بھی ہو، ان کے حوالے وہ چیزیں کی جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ امانت آپ نے صحیح بندے کے سپرد کی، چاہے وہ چیف جسٹس کوئی بن گیا ہے، خواہ وہ پولیس کا کوئی آفیسر ہے، آرمی چیف ہے، پرائم منسٹر ہے، ڈیزرونگ بندہ ہو۔ اس کے بعد جب وہ پوسٹ پہ بیٹھ جائے تو وہ پھر پورے انصاف کے ساتھ کرے۔ اور انصاف کے اوپر تو قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ تمہیں اگر اپنے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، بیوی، کسی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو تم انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ۔ اور اللہ کی یہ صفت ہے، اولو العلم قائما بالقسط، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی انصاف پسند ہونے کی، ٹروتھ لور ہونے کی۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ٹروتھ لور۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا۔